بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 768 ملاحظہ فرمائیں۔ ایک گمنام شخص نے فون کر کے مجھے بتا دیا کہ میری روپوشی کا ڈرامہ فلاپ ہو چکا ہے، اور شاید اسی نے مجھے میرے مستقبل کی تصویر دکھا دی تھی کہ تم پر رفیق کے قتل کا جرم ثابت ہے اور پھانسی تمہارا مقدر ہو گئی ہے، اب بچ کے دکھاؤ۔ ان حالات میں میرا یہاں سے فرار ہونا بھی انتہائی خطرناک تھا جتنا یہاں قیام کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ جانتا تھا کہ نقوی صاحب کے گھر سے بھاگ کے میں یہاں آ گیا ہوں تو وہی شخص یہ بات پولیس کو یا میرے کسی دشمن کو بھی بتا سکتا تھا۔ ابھی تک اس نے ایسا نہیں کیا تھا، تو کیوں؟ یہ ایک الگ سوال تھا، مگر میں محسوس کرتا تھا کہ پولیس کسی بھی وقت اچانک دستک دے کر اندر آ سکتی ہے۔ نقوی صاحب کا کیا بھروسہ کہ بعد میں وہ اپنا بیان ہی بدل دے، اپنے موقف سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیے جائیں۔ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ وہ سیاسی دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انہیں ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچنے کے لیے اوپر والوں کی خوشنودی بہرحال درکار ہوگی۔ قبل از وقت ریٹائرمنٹ وہ میری خاطر کیوں قبول کریں؟ میں بیڈ پر سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا اور میرا ایک ہاتھ پیشانی پر تھا۔ مجھے فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنے کے لیے سکون اور مہلت کی ضرورت تھی، لیکن ہوٹل کے اسی کمرے میں شیلی کے ساتھ یہ ناممکن سی بات لگتی تھی۔ میں نے غالب کو فون کر کے بلانے کا سوچا اور پھر یہ ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اگر کوئی کہیں پہلے سے سب دیکھ رہا تھا تو وہ غالب کو بھی دیکھے گا، غالب آئے گا تو نازو بھی ساتھ ہوگی۔ مجھے تو اب یہ شک ہو چلا تھا کہ اس کمرے میں کہیں کوئی خفیہ آلہ ہے یا کوئی مائکرو فون نصب ہے، حالانکہ یہ بعید از قیاس بات تھی۔ ہم کسی پروگرام کے بغیر ہی اور اچانک یہاں پہنچے تھے، پھر نہ جانے کیسے کوئی یہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ شیلی نے میرے قریب بیٹھ کے میرا ہاتھ پیشانی پر سے ہٹایا۔ تم بہت غصے میں ہو یار۔ نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ سر میں درد ہے کیا؟ وہ بولی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، ہر وقت ڈاکٹر مت بنی رہا کرو، میں نے چڑ کے کہا۔ شیلی، ہمیں کسی طرح یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے نکلیں۔ تمہیں یہاں سے نہیں یار، اس ملک سے نکل جانا چاہیے۔ یہاں تم کہیں بھی چھپ کے نہیں رہ سکتے، تمہارے دشمن ہر طرف موجود ہیں اور تمہارے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ میری مانو، میرے ساتھ چلو۔ کیسے چلوں؟ ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤں؟ میں نے بھنا کر کہا۔ اتنا آسان ہے فرار ہونا یا ملک سے نکلنا؟ یار، نقوی صاحب نے وعدہ کیا تھا، ان کے وعدے پر اتنا اعتبار ہے تمہیں؟ میں نے کہا، جعلی پاسپورٹ اتنی آسانی سے تو نہیں بنتا، اور جعلی پاسپورٹ پر بھی تصویر تو میری ہی ہوگی۔ نام اور ولدیت بدلنے سے صورت تو نہیں بدلے گی نا؟ جب نام بدلا جا سکتا ہے تو صورت کیوں نہیں بدلی جا سکتی؟ میں اٹھ بیٹھا۔ صورت بدلی جا سکتی ہے؟ بارہا بدلی ہے میں نے، تو پھر پرابلم کیا ہے یار؟ اس نے خوشی سے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ میں نے کہا، یہاں ہم کسی عارضی ضرورت کے لیے صورت بدلتے تھے، اور واسطہ رہتا تھا یہاں کے مجرموں سے یا یہاں کی پولیس سے۔ مجرم زیادہ سیانے ہیں، وہ دھوکہ کھا جاتے تھے، تو پولیس کی ہم کیوں پرواہ کرتے؟ مگر پاسپورٹ کے لیے صورت کو میک اپ سے بدلنا مشکل ہے یار۔ کیا مشکل ہے؟ کیوں ہے؟ اگر داڑھی مونچھے اس لیے کہ امیگریشن والے یہاں بھی عقاب کی نظر رکھتے ہیں، ان کی چھٹی شکاری کی طرح تیز ہو جاتی ہے، فوراً تاڑ لیتے ہیں یہ بندہ جعلی ہے یا پاسپورٹ جعلی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کے کہا، تمہارا پاسپورٹ جعلی نہیں ہوگا، لیکن الیا تو جعلی ہوگا۔ کسی کو شک ہوا اور اس نے داڑھی پکڑ کے ملائی تو مولانا اسلام الدین کے خول سے برآمد ہوگا سکندر بخت۔ مجال ہے کہ کوئی ایسی گستاخی کرے؟ میں نے کہا، یہاں دھوکے کے کام میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ایجنٹ ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ نہیں، اچھی خاصی دولت لے کر انہیں نام، ولدیت، الیا سب بدل کے جعلی پاسپورٹ پر امریکہ، کینیڈا پہنچانے کا سارا بندوبست کر دیتے ہیں، ویزا تک لگ جاتا ہے۔ مگر وہی لوگ ایئرپورٹ پر اپنے کسی آدمی کو مطلع کر دیتے ہیں۔ ہر بدماش ایجنٹ کا اپنا بندہ ہوتا ہے جو آخری وقت میں خیر سے سدھارنے والے کو اسی وقت پکڑ لیتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ سارے مرحلے طے ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے وہ سامنے جہاز کھڑا ہے، اس میں بیٹھے تو امریکہ، وہیں تقدیر کی کمن ٹوٹتی ہے۔ اب ذہنی طور پر خود کو دبئی یا امریکہ میں محسوس کرنے والے کے لیے یہ بڑا جان لیوا صدمہ ہوتا ہے۔ یا تو وہ جیل جائے یا راستہ روکنے والے کا مطالبہ پورا کرے۔ ظاہر ہے
عزیز و اقارب اسے چھوڑنے آتے ہیں، جیب خالی کراتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے چندے کی صورت میں مطلوبہ رقم فراہم کر کے جانے والے کو ہوائی جہاز تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس آمدنی کا نصف وہی مخبر لے جاتا ہے جو خانقاہ کرنے والوں کی طرح شکار کو شکاری تک پہنچاتا ہے۔ میرے کیس میں ایسا ہوا تو کچھ لے دے کر بات نہیں بنے گی، کیونکہ میں عام آدمی نہیں ہوں، ایک مجرم ہوں، اور مجھے فرار میں مدد دینے والا خود بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ یار تم حلیہ مستقل طور پر بھی بدل سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ داڑھی بڑھا لوں اور مونچھیں رکھ لوں۔ اس کے لیے کئی ماہ کی مہلت چاہیے، مہینے نہ صحیح چند ہفتے۔ نو، ابھی تم ایک سٹینڈرڈ حلیہ بناؤ یار، میرا مطلب ایسا جو بعد میں اصلی ہو جائے۔ مثلاً تم فرنچ کٹ داڑھی رکھ لو اور جب تک اصلی داڑھی تیار نہ ہو اسی رنگ کی نکلی سے کام چلاؤ، کیا سمجھے؟ مونچھیں بھی نیچرل اور واجبی سی۔ ہیئر سٹائل بدلنا کوئی مسئلہ نہیں یار، کوئی بھی اچھا ہیئر ڈریسر تمہارے اچھے بھلے بالوں کا ستیہ ناش کر سکتا ہے۔ مثلاً سیدھے شریفانہ بالوں کو تم آئنسٹائن جیسے الجھے ہوئے بے ترتیب بنا لو، یا گھنگریالے، ان کا کلر براؤن کر لو۔ تم براؤن کانٹیکٹ لینس بھی پہن سکتے ہو یا چشمہ بھی لگا سکتے ہو، مگر میری نظر کمزور نہیں ہے۔ نہ ہو تم دن میں سن گلاس اور رات کو زیرو پاور کے لینس والا چشمہ لگا کے خود کو زیادہ معمر، جینیس یا خبتی مذہبی اسکالر یا مبلغ ظاہر کر سکتے ہو، اور جب تک چاہو اسی حلیے میں رہ سکتے ہو یار۔ کون پہچانے گا تمہیں جب تم واپس آؤ گے؟ میں نے ابھی طے نہیں کیا کہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، میں یہاں بھی روپوش رہ سکتا ہوں، تم نہیں رہ سکتے۔ تمہاری اپنی فطرت میں نہیں ہے نچلا بیٹھنا، آفت تمہیں ڈھونڈتی ہے اور شامت اعمال کو تم آواز دیتے ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے بھی مشکل، اس ماحول میں اور ان حالات میں تم نے بکھیڑے بہت پھیلا رکھے ہیں، اور تمہارے جذباتی مسائل بھی ہیں۔ مائنڈ یو، میں رابعہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، تمہارے دوست اور ساتھی ہیں۔ دشمن کے ساتھ بھی نفرت کے جذبات کا رشتہ تو ہوتا ہے، اور یہ جذبہ زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ تمہاری نجات ان سب معاملات سے مکمل قطع تعلق میں ہے۔ کچھ دن کے لیے سب سے دور چلے جاؤ، سب کو بھول جاؤ، اتنی دور کہ تم چاہو یا کوئی اور چاہے تب بھی تمہیں مسائل کی دنیا میں نہ گھسیٹ سکے۔ فرض کرو میں کسی دور افتادہ گاؤں کے یا کسی خانقاہ کے حجرے میں جا پہنچوں، کسی انڈر گراؤنڈ کمرے میں 2 مہینے گزاروں، جس کا کسی کو بھی علم نہ ہو۔ یار خود کو عذاب میں ڈالنے کا فائدہ؟ جو کام آسانی سے ہو جائے اسے اتنے مشکل طریقے سے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر اس میں 100% ضمانت بھی نہیں ہے اس بات کی کہ تم خود پریشان ہو کے یا کوئی بات سن کے دوبارہ میدان عمل میں نہیں کودو گے، یا اکتاہٹ اور بیداری سے تنگ آ کے چلہ نہیں توڑو گے۔ رسک ہمیشہ رہے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ فی الحال تم اس دنیا ہی سے نکل جاؤ جس میں جینا تمہارے لیے روز بروز مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ تم مجھے دوسری دنیا بھیج رہی ہو ابھی سے؟ یار تم تیسری دنیا کے رہنے والے ہو، تمہیں دوسری دنیا میں لے جانا ہی تمہاری صحت اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے تم خود بھی بھول جاؤ کہ تم سکندر بخت تھے، اس وقت تک جب تک یہ دنیا سکندر بخت کو نہ بھول جائے۔ یہ ناممکن ہے، چند مہینے کیا چند سال بعد بھی۔ یار ممکن ہے، 100% ممکن ہے، اس نے زور دے کر کہا۔ تم سکندر بخت سے پہلے کبیر خان تھے، درمیان میں تم نے اپنا لیبل کئی بار بدلا، کیا فرق پڑا اس سے؟ نئی پیکنگ ہوگی تو کیا فرق پڑے گا؟ تم دھوتی باندھ لو یا شیروانی پہن لو، رہو گے تو وہی۔ ساری دنیا کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ اصلیت کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اور میرے علاوہ گنے چنے چند افراد کو معلوم ہے کہ مسٹر نور دین جو 4 خانے کی لنگی یا ریشمی لاچے پر کھدر کا کرتا پہنتے ہیں اور کراکلی ٹوپی لگاتے ہیں، یا مولوی نعمت اللہ کی ریش دراز جنا کیپ اور شیروانی میں وہی سکندر بخت ہے۔ اس گیٹ اپ میں تم جب تک چاہو رہ سکتے ہو، سب کے درمیان رہ کے بھی سکندر بخت سب کی نگاہ سے اوجھل ہو۔ از دیٹ امپوسیبل؟ کیا یہ ناممکن نہیں ہے؟ نہیں یار، یہ تو بہت آسان ہے اور بہت پریکٹیکل ہے۔ تم انجوائے کر سکتے ہو ایک نئی شخصیت کے نئے تجربات کو، ایک نئی لائف کے ایڈونچر کو جس کا ماضی روپوش ہو اور مستقبل محفوظ۔ ایک دیوار کھڑی کر دو گزرے ہوئے وقت اور آنے والے وقت کے درمیان، جس کے پار کوئی نہ دیکھ سکے، وہ دیوار تک نظر نہ آئے کسی کو، بس تمہیں معلوم ہو کہ دیوار کے ادھر تمہارا ماضی ہے، اور وہ سب ہے جو سکندر بخت کے نام سے منسوب ہے۔
دیوار کی دوسری طرف بھی تم ہو، مگر ایک محفوظ مستقبل کے ساتھ۔ تمہارے تعاقب میں لگے ہوئے شکاری بھی اس دیوار کو عبور کر کے تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، تمہاری بو تک نہیں پا سکتے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ میں نے اسے پلک جھپکائے بغیر حیرانی سے دیکھا۔ اس کے اسکیم کو یکسر امکانہ اور ناقابل عمل سمجھ کے مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ قابل غور تھا، جیسے فینٹیسی پر مبنی کسی فلم کا خیال جسے ایک کامیاب فلم بنا کے پیش کیا جا سکتا ہو، یا ایک ایبسٹریکٹ خیال جس کو مصور رنگ دے کر تصویر کے کالم میں ڈال سکتا ہو، اور شاعر الفاظ کا پیراہن دے کر طویل نظم لکھ سکتا ہو، شکوہ اور جواب شکوہ کی طرح، یا نظریہ اضافت کی طرح جس کو بنیاد بنا کے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا جا سکتا ہو۔ کیا سوچ رہے ہو یار؟ میں نے کوئی بہت احمقانہ بات کی ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، تمہاری صلاحیت اور تمہارے حوصلے سے زیادہ؟ میں نے اٹھ کے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا، معلوم نہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ ہر خیال ہر شخص کی کھوپڑی میں نہیں آ سکتا، قطعی طور پر یہ ایک حقیقت ہے۔ اس نے گویا اعلان کیا، ہاں کسی اور نے بھی ایسا نہیں سوچا کبھی۔ یار میں نے سوچا تو کیا غلط سوچا، بس یہ بتا دو مجھے۔ نہیں، غلط کہنا تو مشکل ہے، لیکن آسان سمجھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ مجھے مشورہ کرنا ہوگا، سوچنا پڑے گا۔ جو تم نے کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے مس چیلی، کہ میں سکندر بخت کو اس کے ماضی کے ساتھ دفن کر دوں، کم سے کم وہ دنیا کے لیے مر جائے اور اس کی جگہ آ جائے ایک اجنبی۔ وہ اچانک اس دنیا میں وارد ہو جائے اور اپنی جگہ بھی بنا لے، اس کا ماضی کوئی نہ ہو، یا ایک پراسرار مبہم سا حوالہ ہو جس سے وہ معتبر ہو جائے، مشکوک نہ رہے، لیکن اس کی تصدیق اور تردید کوئی نہ کر سکے۔ رائٹ، یہی ہے وہ گریٹ آئیڈیا، چیلی نے مسرت سے کہا۔ میں کسی جادوگر کی طرح تم کو اڑن چھو کر ساتھ لے جاتی ہوں۔ یار لندن میں تمہاری شخصیت کو نیا قالب دینے کے لیے تو وقت ضرور لگے گا، لیکن اس کے بعد جب تم واپس آؤ گے تو تمہارے سر پر ہوگی سلیمانی ٹوپی۔ تم چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے ہر شکاری کو دیکھ سکو گے، مگر وہ اندھوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتے رہیں گے اور سکندر بخت کی تلاش میں پاگل ہو جائیں گے، مگر سکندر بخت انہیں نہیں ملے گا۔ چیلی کی تجویز نے میرے ذہن کے تاریک سرنگ کے دہانے پر روشنی پھیلا دی تھی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سوچ سمجھ کے پلاننگ کی ضرورت پڑے گی اور دوستوں کے تعاون کی۔ یہ چال کبھی چودھری دلاور کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ خود کوئی ایسی چال اس لیے نہیں چل سکتا تھا کہ اسے چودھری دلاور کے نام پر سیاست کی دکان چلانی ہے۔ چودھری دلاور کے قانونی اور غیر قانونی کاروبار پر اس نام کی چھاپ ہے۔ اس کے لیے اپنا نام بدلنا ہی نہیں۔ وہ جس عورت کا شوہر ہے اس کے بچوں کا باپ چودھری دلاور ہے، وہ غائب نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قانونی طور پر میں نہ کسی کاروبار کا مالک ہوں، نہ کسی کا شوہر، نہ کسی کا باپ۔ مجھے کسی سے اپنے نام پر ووٹ نہیں مانگنے، پوسٹر بینر نہیں لگانے ہیں۔ مجھے کسی حلقہ انتخاب میں اس نام کی شناخت کا مسئلہ نہیں۔ صرف ایک ہی مسئلہ ہو سکتا ہے میرے لیے، اور وہ ہے مرحوم وزیر خان کے حق کے وراثت کا۔ تو اس کا میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے۔ میرے وکیل اور تمام معاملات کے لیے جنرل پاور آف اٹارنی رکھنے والا محسن ہے، اور وہ سب اٹارنی کے اختیارات منظر کو بھی دے سکتا ہے، رابعہ کو بھی، غالب کو بھی۔ قانونی طور پر کسی لاپتہ ہو جانے والے شخص کو 7 سال کا عرصہ گزرے بغیر مردہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ بھی کسی درخواست پر کوئی عدالت مجاز ہی صادر کر سکتی ہے۔ 7ویں سال کے آخری دن میں اچانک نمودار ہو جاؤں تو بحیثیت سکندر بخت میرے تمام شہری اور قانونی حقوق بحال۔ 7 سال تک بقول ڈاکٹر چیلی میں سلیمانی ٹوپی پہن کے سب کے بیچ میں رہوں گا، مگر کسی کو نظر نہ آؤں گا۔ شکاری میرے تعاقب میں آسمان سے زمین تک اور پاتال تک چھان مارے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائیں یا خلا میں تلاش کریں، سکندر بخت سب کچھ دیکھتا رہے، سنتا رہے، اور وہ کرتا رہے جو سکندر بخت ہی کر سکتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو سکندر بخت دکھائی نہ دے، چند سیکنڈ کے سوا اسے کوئی نہ پہچانے۔ آہستہ آہستہ مجھ پر اس خیال کی افادیت عیاں ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے اصولی طور پر اس کے عملی پہلو پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ ایسا فیصلہ نہیں تھا جو میں تنہا کر سکتا۔ اس کے لیے مجھے مشورے اور سوچ بچار کی ضرورت تھی۔
اصل فیصلہ نام اور شخصیت بدل کے نیا جنم لینے کا نہیں تھا، مشکل فیصلہ انتخاب کا تھا۔ اگر میں اس دنیا میں کسی اور نام چہرے حلیے کے ساتھ نمودار ہوتا ہوں تو یہ راز کی بات کس کس کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک طویل عرصے تک اس میں رازداری کے امتحانات میں پورا اترنے کا حوصلہ ہوگا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا کہ کوئی اپنی ہی دنیا میں اجنبی بن کے زندگی گزار سکے۔ یہ کوئی عام زندگی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے مرحلے مسئلے سب وہی ہوں گے جو آج ہیں۔ مجھے سب سے اسی طرح نمٹنا ہوگا جیسے آج نمٹتا ہوں۔ اس نئی زندگی میں یہ خوف دامن گیر نہیں ہوگا کہ میں پکڑا گیا تو مجھے سیدھا تختِ دار پر پہنچا دیا جائے گا، لیکن افشائے راز کا خوف بہرحال ہر قدم پر لاحق ہوگا۔ مجھے ہی نہیں، مجھے جاننے پہچاننے والوں کو بھی بہت زیادہ احتیاط لازم ہوگی۔ شیلی بیڈ پر نیم دراز مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، اور یہ بات یقیناً اس کے لیے باعث طمانینت اور مسرت ہوگی کہ وہ مجھے پٹری سے اتارنے اور کانٹا بدل کے دوسرے ٹریک پر لانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس اسکیم کی معجد و خالق کی حیثیت سے وہ اپنا کردار بھی اتنا ہی لازم و ملزم سمجھ رہی ہوگی جیسے روشنی کے ساتھ سائے کا ساتھ، مگر میرے ذہن میں ایسا نہیں تھا۔ یہ میرے مسائل کا حل اور مستقبل کی حکمت عملی میں مددگار ثابت ہونے والا فیصلہ ہو سکتا تھا، مگر اس میں ڈاکٹر شیلی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید اس کا نہ ہونا ہی میرے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، مگر اسے اسکیم سے خارج کرنا عملاً اتنا ہی ناممکن تھا جتنا کسی مشینی نظام کو متحرک رکھنے والے کسی پرزے کو الگ کرنا۔ کسی گھر کا نقشہ ایک باتھ روم کے بغیر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اف یار، اب بس بھی کرو، کیا سیارے کی طرح ایک ہی مدار میں گھوم رہے ہو؟ شیلی کے صبر کا حوصلہ بلاخر جواب دے گیا۔ خواہ مخواہ خالی دماغ پر، میرا مطلب ہے خالی پیٹ والے دماغ پر اتنا زور ڈال رہے ہو؟ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کے کہا، اچھا کیا جو مجھے یاد دلا دیا کہ کھانا بھی ضروری ہے۔ تم چاہو تو چلتے رہو یار، پیٹ کے گرو گے جب ٹانگوں میں جان نہیں رہے گی، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا جائے گا کہ فاقے سے ہلاکت ہوئی۔ تم بڑی ہولناک باتیں اتنی آسانی سے کر لیتی ہو۔ یہ سب نتیجہ ہے کاکروچ اور مینڈک سے لے کر انسانی لاشوں تک سب کو کاٹنے کا۔ میڈیکل سائنس کے اصول جذبات کے تابع نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، اگر ہم نے یہاں کھانا منگوایا تو ہماری پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا جائے گا زہر خورانی سے ہلاکت ہوئی۔ چلو کہیں باہر چلیں، کانا کیا چاہے کہ ایک آنکھ۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے حلیے پر نگاہ ڈالی۔ یہ لباس فاخرہ تو بدل لوں۔ وہ میرے لیے 2 شرٹس، پتلونیں اور جوتے لائی تھی جو حیرت انگیز طور پر عین میرے سائز کے ثابت ہوئے۔ میں نے 10 منٹ میں غسل کیا اور باہر نکلا تو بالکل بدلا ہوا شخص تھا۔ میری نظر شیلی پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میں پلک جھپکانا بھول گیا۔ اس نے وہ گلابی ساری بدل لی تھی جو گزشتہ 24 گھنٹے سے اس کے جسم پر تھی۔ اب اس نے ہلکے سبز رنگ پر ننھے ننھے شوخ زرد کے پھولوں والا شلوار قمیض سوٹ پہن لیا تھا، جسے دیکھ کر بسنت رت اور سرسوں کے پھولوں کی بہار یاد آتی تھی۔ اس کے سنہرے بالوں، نیلی آنکھوں کے ساتھ یہ رنگ اور بھی نکھر آیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اخلاقاً اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرتا، اس نے خوش ہو کر کہا، گریٹ، یو آر لوکنگ ہینڈسم، بہت اچھے لگ رہے ہو تم۔ یہ مغربی تہذیب کے ماحول کی پرورش کا نتیجہ تھا کہ اس نے شرمائے بغیر وہ بات کہہ دی جو مجھ سے کبھی رابعہ نے نہیں کہی تھی۔ حیا جھجک ہمارے ماحول میں بہت سی پابندیاں عائد کر دیتی ہے، خصوصاً عورت پر جو اپنے جذبات کا اظہار تک نہیں کر سکتی، واہ یہ جذبات کتنے ہی حقیقی اور معصوم کیوں نہ ہو۔ میں نے بھی جب شیلی سے کہا کہ وہ بے حد حسین لگ رہی ہے تو اس نے ایک فطری خوشی کے ساتھ تھینک یو کہا۔ یورپی اقوام کی کچھ عادات یقیناً اچھی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ تنقید سے گریز کرتے ہیں، خصوصاً دل آزار تنقید سے۔ وہاں کوئی کہے کہ یار یہ کیا پہن لیا تو سخت بد اخلاقی کی بات ہوگی۔ لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو گھر کی آرائش کی یا باغ کی تعریف لازمی ہے۔ اس طرح نئے لباس میں کسی کی تعریف نہ کرنا بد تہذیب ہونے کا ثبوت دینے کے مترادف ہے۔ تمہارا چوائس میرے لیے بھی بہت اچھا ہے، میں نے کہا۔ ریلی؟ تمہیں پسند آیا میرا انتخاب؟ تم تو جیسے مجھ سے پوچھ کے گئی تھی، سائز، رنگ، ڈیزائن سب پرفیکٹ۔ کیسے اندازہ کر لیا تم نے؟ میں نے جوتے پہنتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر انسانی جسم کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں یار، ایک نظر میں سب دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مسکرا کے بولی، اب چلو، مجھے تو ڈر ہے کہیں کھانا نہیں ملے گا۔ یہ کوئی وقت ہے؟
ادھر سب چلتا ہے ڈاکٹر شیلی، ہر وقت ہر چیز ملتی ہے۔ رات کے 2 بجے ریلوے اسٹیشن سے لے کر گوال منڈی تک سب کچھ ملتا ہے۔ ٹکے، کباب، لسی، برفی، پوری، چھولے، پراٹھے اور کٹاکٹ، اف سب ہائی کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ذیابیطس اور جگر کی خرابی کے اسباب۔ میں نے کمرے کو لاک کرتے ہوئے کہا، پنجاب کے جیالوں کی صحت دیکھو ڈاکٹر صاحب، ان کے رنگ، روپ، قد کاٹ کو دیکھو، انہیں اکھاڑوں میں اور کھیل کے میدانوں میں دیکھو، ملک کی دفاعی قوت میں دیکھو۔ بعد میں دیکھوں گی یار، ابھی اتنا وقت نہیں ہے اور میں کھانا چاہتی ہوں چائنیز، خواہ اس کے لیے مجھے چین جانا پڑے۔ وہ ہنسی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ دیکھنے میں تمہارے ساتھ چلتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کا سالہ لگتا ہوں۔ میں نے ٹریولر چیک کیش کرا لیے تھے، تقریباً 40,000 کے۔ کچھ تم رکھ لو، ابھی رہنے دو، میں نے کہا۔ غالب کے پاس میرے پیسے پڑے ہیں۔ نیچے اترتے ہوئے میں نے ہر طرف نگاہ رکھی۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہی کسی کمرے سے برآمد ہوتا تو میں محتاط ہو جاتا۔ چوتھی منزل سے لفٹ میں سوار ہو کے میں تیسری منزل پر اتر گیا اور شیلی کے ساتھ ایک طرف کھڑا رہا، لیکن نہ کوئی زینے سے اتر کے آیا اور نہ لفٹ اوپر گئی۔ حال میں ایک میز پر 4 افراد بیٹھے تھے، دوسری پر ایک مرد اور عورت۔ میں نے چابیاں کاؤنٹر پر دیں اور باہر نکلا تو ایک شخص فوراً آگے آیا۔ کار سر، وہ ڈرائیوروں جیسی وردی میں تھا۔ شیلی نے کہا، نہیں تھینک یو، اور پھر مجھ سے فرنچ میں بات کرنے لگی۔ یہ وہی ہے جس کے ساتھ میں شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ ڈرائیور کی آواز سے مجھے ایسے لگا جیسے میں نے پہلے بھی یہ آواز سنی ہے۔ شیلی کی بات نے میرے شک کو ہوا دی۔ کیا اس نے پریشان کیا تھا؟ نہیں، پریشان تو نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں بار بار کہاں غائب ہو جاتا تھا۔ 2 بار میں شاپ سے نکلی تو کار موجود، مگر ڈرائیور ندار تھا۔ اچھا، پھر فوراً ہی آ جاتا ہوگا، میں نے کہا۔ ہاں، معلوم نہیں کہاں چھپ کے کھڑا ہوتا تھا۔ میں نے کہا، ہم اسی کے ساتھ چلیں گے۔ ڈرائیور کچھ نہیں سمجھا اور اس نے اپنے تاثرات کو چہرے سے بھی حیا نہیں ہونے دیا تھا۔ میں سب سمجھ گیا تھا۔ میں نے اسی کی آواز فون پر سنی تھی۔ وہ یقیناً لہجہ بدل کے بول رہا تھا، مگر اس کی آواز کی پچ وہی تھی۔ پچ کا متبادل اردو لفظ کوئی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آواز پکی تھی یا بھاری تھی، یا یہ کہ درمیانی تھی۔ سن بلوغت کے ساتھ ہی لڑکوں کی آواز کی پچ بدل جاتی ہے اور تبدیلی کے دوران سب کو ان کی آواز مدھی کا خیز لگتی ہے۔ ڈرائیور کے غائب ہونے والی بات سن کے ساری صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ وہی تھا جس کو سب معلوم تھا، اور کسی نے اسے باری معاوضے پر ہماری نقل و حرکت کی نگرانی کے علاوہ یہ ذمہ داری بھی سونپ دی تھی کہ وہ ہر خبر آگے پہنچائے۔ شاید دولت کی قوت خرید نے اسے جائز کے ساتھ ہر ناجائز کام پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ شاید اسی نے کسی ویٹر سے مل کے ذرا سی دیر کے لیے اپنی وردی بدل دی تھی اور ہمارے کمرے میں کافی پہنچانے کے بعد واپس کر دی تھی۔ ڈرائیور سے ویٹر اور ویٹر سے ڈرائیور بن جانے کے بعد اس کے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ اس نے خود اپنی کار شیلی کے سامنے لاک کھڑی کی ہوگی اور شاید کرایہ بھی کم بتایا ہوگا کہ ہوٹل کی انتظامیہ نے اسے بلا لیا۔ قصور نہ انتظامیہ کا تھا، نہ رینٹ کار سروس چلانے والوں کا۔ انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں ایمانداری اور شرافت سے ڈرائیونگ کرنے والا شخص کتنی قیمت وصول کر کے خلاف قانون کام کرنے پر تیار ہو جائے گا؟ یہ بات تو خریدار جانتے تھے کہ ناقابل فروخت آدمی نہیں ہوتا۔ یہ 7-8 سال پہلے کی اوپن ریکارڈ تھی۔ اس کو کسی نے بڑے پیار سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور کرائے کی کار کے طور پر استعمال ہونے کے باوجود یہ بہت سی اپنی ہم عمر پرائیویٹ کاروں سے زیادہ خوبصورت اور آرام دہ تھی۔ اس کا نمبر میں نے پہلے ہی ذہن نشین کر لیا۔ تم اس شہر سے واقف تو ہو نا؟ میں نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کہا۔ کب سے کر رہی ہو یہ کام؟ 10 سال ہو گئے سر، اس نے جواب دیا، اور میں نے پھر اس کی آواز پر غور کیا تو شک کی گنجائش نہ رہی۔